یہ کراچی میں یہ پہلا حادثہ نہیں ہے، کچھ عرصے پہلے الیکٹرانک مارکیٹ میں بھی ریگل چوک کے پاس آپ کو پتہ ہے آگ لگی تھی، اور یہ وقفاً فوقفاً ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ گرین لائن بنا رہے ہیں، 5 سال سے آپ نے اس لائن میں کوئی پیش رفت نہیں کی، تو ادھر فائر ٹینڈرز یا فائر ٹرک کو آنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ فائر ٹرکس جو آتے ہیں ان کا پریشر ناکافی تھا، وہ آئی بھی دیر سے ہیں، وہ بار بار پانی ختم ہو جاتا ہے، نہ کوئی کیمیکلز ہیں، نہ کوئی اسپیشلسٹ ہیں جو کہ فائر کے بجھانے کے اندر کوئی اسپیشلسٹ ہوں جو اندر چلے جائیں۔ جو جانی مالی نقصان ہوا وہ تو ہوا، اس وقت جانی نقصان کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ 6 لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن کچھ 100 لوگ لاپتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس حکومت کی، پیپلز پارٹی کی 18 سال کی غیر متاثرہ یا غیر سیٹسفیکشنی والی غیر اطمینان بخش حکمرانی کی بلی نہ چڑھ جائیں۔ یہ جو آج ہوا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے جو کہ ہر جگہ پہ آ کے رشوت مانگتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ کوئی بلڈنگ کا کنٹرول نہیں تھا۔ کیا کسی نے نہیں سوچا کہ اتنی بڑی بلڈنگ میں فائر ایگزٹس ہونی چاہیے اور کتنی ایگزٹس ہونی چاہیے؟ کیا رات کے 11 بجے بھی جبکہ بہت کم کسٹمرز تھے اور خالی دکانیں بند ہو رہی تھیں، اس وقت بھی اگر نہیں نکل سکتے تو خدا نخواستہ یہ دن میں ہوتا تو کتنے ہمارے جو بھائی بہن ہیں یہاں پہ شہید ہو جاتے؟ تو پیپلز پارٹی کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ چیف منسٹر صاحب نے ادھر آنے کی زحمت نہیں فرمائی ہے، کوئی بھی وزراء بھی میرے خیال سے ابھی تک ادھر آنے کی زحمت نہیں فرمائی ہے، لیکن ان کو آنا چاہیے، میئر صاحب کو آنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ گرین لائن کی وجہ سے جو آج تکلیف ہوئی ہے، جس کی وجہ سے فائر ٹرک نہیں آ پا رہا ہے، اس میں کیا اس کا وہ ہے، ان کا کیا پلان ہے کہ کب بنائیں گے تاکہ شہر کے لوگوں کو ریلیف ملے؟ آج جو ہے یہ گرین لائن کی انڈر کنسٹرکشن 5 سال کی جو مسئلہ ہے، یہ جو ہے یہ ذمہ دار ہے ان لوگوں کی موت کا، ان لوگوں کے نقصان کا۔ یہ جو غیر اطمینان بخش کارکردگی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی، یہ ذمہ دار ہے ان لوگوں کی موت کا، یہ ذمہ دار ہے ان لوگوں کے مال کا۔ اور میں سندھ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، وفاقی حکومت سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، اور کراچی شہر سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، کراچی شہر کی حکومت سے، کہ ان تمام لوگوں کو ایک کمیٹی بنائی جائے، کراچی چیمبر کی، اس بلڈنگ کے جو آرگنائزیشن ہے، جو یونین ہے، اس کے صدور کی، اور جن لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان سندھ حکومت پورا کرے۔ جو مالی نقصان ہوا ہے ان کے مالی نقصان تو ہم پورا نہیں کر سکتے، لیکن ان کے جو لواحقین ہیں ان کو کچھ معاوضہ دیا جائے، جو انجرڈ ہوئے ہیں لوگ ان کا مفت علاج کرا جائے، لیکن یہ تمام فوراً کمیٹی بنائی جائے۔ زبیر موتی والا صاحب یا چیمبر کے جو صدر ہیں یا فیڈریشن کے لوگ، بزنس مینوں کو لیں، اس یونین کے صدر پاشا صاحب کو لیں، دیگر جو مارکیٹیں ہیں ان کے صدور کو لیں، اور یہ سندھ حکومت کو فوراً اس سے پیشتر تمام یہ بڑی جو بلڈنگیں ہیں اس کی ایگزامینیشن کرنی چاہیے، اس میں فائر ایگزٹ کا انتظام کرنا چاہیے۔ خدا را ہر وقت صرف رشوت کا مت سوچو، ہر وقت صرف کرپشن کا نہیں سوچو، کبھی کسی شہری کی جان کا بھی سوچ لو۔ شکریہ صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ پورے شہر کی فائر ٹینڈرز یہاں پر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آگ پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اور واقعہ شہر میں ہو جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ یہ شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ہیلپ لائن نہیں ہے۔ 100 لوگوں سے زیادہ کوئی کہہ رہا ہے، کوئی 150 لوگ کہہ رہا ہے کہ اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، لیکن اب اس وقت جو ہے وقت نکل گیا ہے، تقریباً 18 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو اب ذرا مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کے پاس کوئی اکوپمنٹ ہونا چاہیے جس کے اندر آپ جلتی ہوئی بلڈنگ کے اندر بھی جگہ بنا کے جا سکیں۔ آپ کے پاس کیمیکلز ہونے چاہیے جس کیمیکل سے آپ جو ہے آگ بجھا سکیں۔ یہاں پہ پانی سے آگ بجھاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر آگ کھڑی ہو جاتی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد پانی ختم ہو جاتا ہے، فائر ٹینڈر کو واپس جانا پڑتا ہے۔ کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ دوسری ٹرکیں لا کے پانی بھریں۔ اور آپ نے جو بات کی کہ پورے کراچی کے اگر فائر ٹینڈرز یہاں پہ آئیں، جو کہ چند ہی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو خدا نہ خواستہ اگر ایک اور اس وقت معاملہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ مطلب بڑے افسوس کی بات ہے، یہ حکمرانوں کی بے حسی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ والے ہیں یہ جواب دہ ہیں کراچی کی حکومت، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ اس نے کراچی کی کوئی حکومت نہیں، یہ خود ہی سارا کنٹرول رکھا ہے۔ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے جواب دیں کہ انہوں نے کیسے یہ نقشے اپروو کریں، یہ کیوں ہے فائر ایگزٹس نہیں تھی اس بلڈنگ میں۔ آگ لگی ہے لیکن ہم نے
صبح سے میں رپورٹ کر رہا ہوں, رات سے لوگ ہمارے ساتھی رپورٹ کر رہے ہیں, پانی استعمال کیا جا رہا ہے لیکن فون صبح میں استعمال کیا گیا. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ فون استعمال کیا جانا چاہیے تھا؟ بھائی فوم استعمال کرنا چاہیے تھا, کیمیکلز استعمال کرنے چاہیے تھے. وہ جو آگ بجھاتے ہیں اس کے اندر آپ کو آکسیجن کو وہ ڈرائی آف کرنا چاہیے تھا, سیل کرنا چاہیے تھا. اس کے اوپر بہت سارے دنیا بھر میں ترقی ہو چکی ہے, ایکوپمنٹ کریں نہ لیتے ہیں. جب ہم ہر قسم کے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں پاکستان میں جو کہ حکمرانوں کے لیے اور اشرافیہ کے لیے آسان ہوتے ہیں, تو عام آدمی کے لیے وہ سہولتیں کیوں نہیں آتی؟ عام آدمی کو صرف ایک فائر ٹینڈر پہ چھوڑا ہوا ہے جس میں ہر تھوڑی دیر میں پانی ختم ہو جاتا ہے. عام آدمی کو ایک فائر ٹینڈر پہ چھوڑا ہوا ہے جس میں نہ کوئی پریشر ہے. اب جب سے دیکھ رہا ہوں میں تو وہ پانی جو ہے وہ ہورڈنگ کو پڑ رہا ہے, پیچھے جہاں آگ لگ رہی ہے وہاں تو پانی نہیں پڑ رہا. اور ان لوگوں کا جو جان و مال کا نقصان ہوا ہے, ان لوگوں کے جو کاروبار کا نقصان ہوا ہے, اس کا ذمہ دار جو ہے وہ سندھ حکومت ہے, اس کی ذمہ دار کراچی حکومت ہے. اور ہم ان کے اوپر تو ٹرسٹ نہیں کریں گے. یہ مارکیٹ والے بزنس مینوں کی کمیٹی بنائی جائے, ان کا تخمینہ لگایا جائے کہ جو جو نقصان ہوا ہے اس کا نقصان پورا کیا جائے. سر انرجی ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی جانب سے ایک حال ہی میں گلشن معمار میں ایک عمارت میں آگ لگی تھی 12 جنوری کو. 14 جنوری کو اس کی NOC جاری کر دی گئی کہ الیکٹرک اس میں الیکٹریسٹی انسٹال کرے. ایک انرجی ڈپارٹمنٹ کے اندر کے بھی معاملات ہیں جس کو CM خود مانیٹر کرتے ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں 18 سال پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہو گئے, اگر یہ ایک آگ بھی نہیں بجھا سکتے, ایک یہ رستہ نہیں بنا سکتے. یونیورسٹی روڈ دیکھ لیجئے آپ اپنے پیچھے اور ناظم آباد کے علاقے دیکھ لیجئے, PIB دیکھ لیجئے, کہیں پر پانی نہیں ہوتا, کہیں پر رستے نہیں ہوتے, کہیں پہ بجلی نہیں ہوتی, کہیں پہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی. جہاں پہ آپ رستہ بنا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ 5 سال کیوں لگے ہیں اس روڈ کو بنانے میں؟ ہر جگہ پہ نہیں بن جاتے. پاکستان کے دوسرے شہروں میں, سندھ کے علاوہ دوسرے صوبوں میں بھی تو یہ کام ہو جاتے ہیں نا. یہاں پہ کون سی امر مانے ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا؟ یہ کون سی آفت ہے یہاں پہ؟ یہ کون سا کس آسیب کا سایہ ہے سندھ حکومت کے اوپر اور سندھ کے اوپر کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں؟ اور یہ پہلا حادثہ نہیں ہے, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اس کو آپ ون آف کر سکیں. کچھ دنوں پہلے الیکٹرانک مارکیٹ میں ریگل چوک پہ آگ لگی تھی. آئے دن ایک دوسری جگہوں پہ آگ لگتی ہے, کبھی بلڈنگ گر جاتی ہے, لیاری میں بلڈنگ گر گئی. جہاں بحق ہو رہے ہیں لوگ, بچے, کم سن بچے, بے گناہ لوگ, اور آپ کو پرواہی نہیں ہے. یہ حکمرانوں کی لاپرواہی, حکمرانوں کی بے حسی اور ان کی نااہلی اور کرپشن کا نتیجہ ہے.